اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا میزبان مرزا زاہد بیگ۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جموں کشمیر یونائٹڈ موومنٹ کے مرکزی رہنما، کوٹلی کے ممتاز سیاسی و سماجی ورکر حاجی عدنان جنجوعہ۔ آج ہم ان سے کوٹلی کے معاملات و مسائل اور بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے بات کریں گے۔ بیگ صاحب، فیصل منیر صاحب، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، آپ نے سوال کیا ہے بلدیاتی الیکشنز کے حوالے سے، تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جموں کشمیر یونائٹڈ موومنٹ نے بلدیاتی الیکشن کے لیے ایک بہت بڑی تحریک آزاد کشمیر بھر میں لانچ کی ہے۔ میں سمجھتا ہوں جس کا نتیجہ ہے کہ گورنمنٹ اب بلدیاتی الیکشن کروانے پہ آ گئی ہے، تو اس کا بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں فائدہ ہے، اور وہ نوجوان جن کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیتوں سے نوازا ہے وہ ابھر کر سامنے آئیں گے اور اپنے علاقے کے لیے، اپنے محلے کے لیے، اپنے وارڈ کے لیے کام کریں گے۔ اور ہم جو ایم ایل ایز کے ہاتھ میں تھا جو نظام، وہ نظام نکل کر ایک عام شہری کے ہاتھ میں آئے گا، جس سے علاقے کی بقا اور ترقی جو ہے وہ ممکن ہو سکے گی۔ بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس میں ڈسٹرکٹ کونسلر کے لیے اور جو لوکل کونسلر ہے اس کے لیے تعلیمی قابلیت کی شرط رکھی گئی ہے، تو آپ کہ تعلیمی قابلیت کی شرط ہونا یہ مناسب ہے، کیونکہ پڑھے لکھے لوگوں کو ہی آگے آنا چاہیے، اور پڑھے لکھے لوگ ہی معاشرے کی ترقی کے ضامن ہو سکتے ہیں۔ یہ اس بات کو میں مثبت پیرائے میں لیتا ہوں کہ یہ مناسب بات ہے کہ تعلیمی قابلیت، لیکن چونکہ ایم ایل اے کے لیے انہوں نے اس فارم کے اندر تعلیمی قابلیت کا کوئی خانہ موجود نہیں تھا، تو مناسب یہی لگتا ہے کہ جب ایم ایل اے کے لیے قومی اسمبلی کا جو امیدوار ہے اس کے لیے تعلیمی قابلیت کی شرط نہیں رکھی گئی، تو بلدیاتی الیکشن کے لیے بھی اس پر ان کو نظر ثانی کرنی چاہیے۔ تو کوٹلی کی جب بات کی جائے تو کوٹلی کے مسائل جو ہیں وہ بے شمار ہیں۔ اس میں ایک وجہ بلدیاتی الیکشن کا نہ ہونا بھی ہے۔ تو کوٹلی میں نہ سیوریج سسٹم ہے، نہ پانی ہے، اور بجلی کی صورتحال بھی آپ کے سامنے ہے۔ دیکھیں جی، امید تو ہے کہ جب نظام نچلی سطح تک منتقل ہوگا تو ہر شخص اپنے گلی کے لیے، اپنے محلے کے لیے، اپنے گاؤں کے لیے بہتر انداز سے سوچ سکتا ہے۔ امید تو کی جا سکتی ہے کہ اس میں بہتری آئے گی انشاءاللہ، اور انشاءاللہ بہتری کی بہت زیادہ چانس بھی ہیں، تو اللہ تعالیٰ خیر کرے گا۔ یہ بہتری کی نوید ہے، یہ نوید سحر ہے بلدیاتی الیکشن، تو اس میں انشاءاللہ بہتری ہوگی۔ سماجی کارکن سے سیاسی کارکن تک کا سفر کیسے ہوا، اور سیاست میں آپ کیسے آئے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بحیثیت سوشل ورکر بندہ بہتر طریقے سے خدمت کر سکتا ہے یا سیاسی کارکن کی حیثیت سے بہتر؟ اگر اس کو اسلامی نقطہ نظر سے دیکھا جانچا جائے تو سیاست جو ہے وہ انبیاء کا شیوا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ پہلے قوموں کے انبیاء جو ہے وہ اپنی قوموں کی سیاست کیا کرتے تھے، لیکن جب دیندار لوگوں نے اس رستے کو چھوڑا تو بہت سارا مافیا اس کے اوپر مسلط ہو گیا۔ اب اگر آپ سیاست کا نام لیتے ہیں تو آپ کے ذہن میں آتا ہے یہ چوری، ٹھگ، فراڈ، یہ چیزیں آپ کے ذہن میں آتی ہیں، وگرنہ سیاست ایک پاکیزہ پیشہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو اپنا کر آپ بہتر انداز سے لوگوں کی خدمت کر سکتے ہیں۔ سیاسی کارکن یا لیڈر جو ہوتا ہے وہ بنیادی طور پر قوم کا جو ہے وہ خادم ہوتا ہے، وہ قوم کا خدمت گار ہوتا ہے۔ حاجی عدنان جنجوعہ صاحب، ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل کوٹلی میں فرسٹ ٹائم جو مریضوں اور ان کے لواحقین کو لنگر تقسیم کرنے کی روایت آپ نے قائم کی، اور طویل عرصہ تک یہ خدمات سر انجام دی۔ کسی شاعر نے کہا کہ شکوہ ظلمت شب سے کہیں بہتر ہے اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جائیں۔ تو بیگ صاحب، بحیثیت قوم، ہماری جو ساری قوم ہے نا، ہم جو ہے نا وہ زیادہ تر اپنے گناہوں کا بوجھ جو ہے نا وہ دوسروں کے کندھوں کے اوپر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہم کبھی یہ کوشش نہیں کرتے کہ ہم کسی نیکی کے کام میں بارش کا پہلا قطرہ بن جائیں۔ تو ہاسپیٹل میں آنا جانا تھا اکثر، چونکہ ہمارے شہر کا ہاسپیٹل ہے، تو لوگوں کی بہت زیادہ خستہ حالی دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے ذہن میں یہ بات ڈالی، اور ہماری جماعت کا جو کام ہے، ہماری پارٹی جو کام ہے ہمارا، وہ یہ ہماری سیاست خدمت انسانیت ہے۔ تو ہم نے دوستوں نے بیٹھ کے اس کے اوپر طے کیا، اور ہم نے وہاں پر
لنگر خانے کا آغاز کر دیا. بنیادی طور پر میں ایک سفید پوش شخص ہوں، آپ سارے مجھے جانتے ہیں. تو پہلے دن جب ہم نے اس کا آغاز کرنا چاہا تو آپ یقین مانیں ہماری جیب میں 1 روپیہ نہیں تھا. تو ہم نے اللہ کے آسرے پہ اس کا آغاز کر دیا، اور 1-2 دوستوں سے مل کر ہم نے کہا یہ کام کرنا چاہتے ہیں. تو اللہ کی توفیق سے انہوں نے اس کے اوپر تعاون کیا، اور ہم نے پہلے دن تقریباً 3 دیگیں جو ہیں وہ وہاں پہ تقسیم کی، اور وہاں پہ لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا. تو بیگ صاحب وہاں پر جو مریضوں کے ساتھ لاحقین آتے ہیں نا، وہ انتہائی مجبور لوگ ہوتے ہیں، بیٹھے تھے. تو انہوں نے کھانا کھایا تو ہاتھ اٹھا کے نا دعا شروع کر دی. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ اتنی لمبی دعا کر رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا بیٹا بات یہ ہے کہ 24 گھنٹے ہو گئے میں نے چائے کا 1 گھونٹ پیا تھا، میری بیٹی کا آپریشن ہے، جتنے پیسے تھے وہ میں نے دوائی پہ لگا دیے. سیٹ کارڈ سے شروع ہونے سے پہلے کی بات. تو ابھی میری جیب میں پیسے نہیں ہیں، شرم کے مارے اندر بھی نہیں جا رہا ہوں کہ وہ کوئی چیز مانگیں گے تو کہاں سے لاؤں گا. تو آپ نے کھانا دیا، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ برکت دی. انہوں نے دعائیں دی. آج صاحب بلدیاتی الیکشن ہونے جا رہے ہیں، تو کیا آپ بلدیاتی الیکشن لڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں یا اسمبلی کا الیکشن لڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ بیگ صاحب ہم بلدیاتی الیکشن کے لیے تنظیم سازی کر رہے ہیں، اور کافی حد تک ہماری تنظیم سازی مکمل ہو چکی ہے. ہم نے وارڈوں کی سطح پر جو امیدوار ہیں وہ اپنے نمائندے کھڑے کیے ہیں، اور اس کے اوپر کام بڑی تیزی سے جاری و ساری ہے. تو جہاں تک میری بات ہے تو میرے حوالے سے پارٹی نے جو فیصلہ کیا ہے وہ قومی اسمبلی کا الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا ہے. تو جس طرح پارٹی کے لیڈران فیصلہ کریں گے ہم اس کے لیے ماننے تیار ہیں. اگر مجھ سے کوئی بہتر بندہ ملتا ہے تو ہم کوشش کریں گے کہ اسے لے آئیں. جیسا کہ آپ نے اپنے حوالے سے بتایا، ایک سوال میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اس وقت سیاست میں جو ہے چمک کا بڑا زور ہے، روپے پیسے کا بڑا زور ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سفید پوشی میں آپ جو ہے وہ نام پیدا کر سکیں گے؟ زبردست اور بڑا دلچسپ سوال کیا ہے. یہ بات میں بھی نہ کبھی بھی سوچتا ہوں کہ اس میں بڑی چمک دمک ہے، گاڑیاں ہوتی ہیں، بندے ہوتے ہیں، پیسے دیے جاتے ہیں، ووٹر خریدے جاتے ہیں. تو ہم تو اتنی حیثیت نہیں رکھتے. بہرحال ہماری پارٹی کا یہ منشور ہے کہ ہم نے پیسے دے کر سیاست نہیں کرنی ہے. ہم نے جو نظریاتی لوگ ہیں ان کو اس کے اوپر کھڑا کرنا ہے، اور خصوصاً ہم نے ان لوگوں کو جموں کشمیر یونائٹڈ موومنٹ کے ساتھ کھڑا کرنا ہے جو تحریک آزادی کشمیر کے لیے مخلص ہوں، جو اپنے ریاست کے لیے مخلص ہوں. ماحول اور وہ سوچ لوگوں کو نہیں دیں گے. آپ جانتے ہیں کہ وہ حضرت عمر فاروق سفیر آئے، پوچھا خلیفہ وقت کہاں ہے؟ کہا وہ سوئے ہوئے ہیں ریت کے اوپر. تو سر کے نیچے ایک پتھر رکھا اور ریت کے اوپر سو رہے ہیں. جب تک یہ سوچ ہم قوم کو نہیں دیں گے ہم ترقی کی راہ پر گامزن نہیں ہو سکتے. آجی صاحب میں کوٹلی کے شہریوں کے لیے، کوٹلی کے نوجوانوں کے لیے آپ کا پیغام لینا چاہوں گا. بیگ صاحب میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایسے نوجوانوں کو سامنے لانا چاہیے جو با کردار ہوں، با اخلاق ہوں، جن کا کردار و اخلاق معاشرے میں اچھا ہو. جب تک ہم ایسے لوگوں کو اور ایسے نوجوانوں کو پروموٹ نہیں کریں گے تو ہم خود قومی مجرم ہیں.